السلام علیکم ناظرین۔ عثمان سارم اپنے گھر سے ابھی کچھ دور تھا کہ اسے رینی الیگزینڈر مل گئی۔ وہ عثمان کی بہن النور کی گہری سہیلی بنی ہوئی تھی۔ دونوں بہن بھائی چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر نہ آیا کرے، لیکن عثمان سارم اسے اچانک گھر آنے سے روک کر کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رینی اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی، جس سے عثمان کو یہ خیال بھی آتا تھا کہ وہ اس کا کردار خراب کر کے اس کا قومی جذبہ مارنا چاہتی ہے۔ اس شام رینی راستے میں مل گئی۔ اس نے رینی کو مسکرا کر دیکھا اور رکنا نہ چاہا، مگر رینی رک گئی اور اس کا راستہ روک لیا۔ عثمان سارم کو کوئی ایسا ڈر نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا پکڑا گیا تو سزا پائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی اور یہودی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ان کی ایک لڑکی ایک مشتبہ مسلمان نوجوان کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے۔ وہ بھی رک گیا اور بولا، میں ذرا جلدی میں ہوں رینی۔ تمہیں کوئی جلدی نہیں عثمان، رینی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ کیا تم اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑا سکو گے؟ میں تم سے پیچھا چھڑانے کی تو نہیں سوچ رہا۔ جھوٹ نہ بولو عثمان، رینی نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہارے گھر سے آ رہی ہوں۔ تمہاری بہن نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ یہاں اب کم آیا کرو۔ عثمان ناراض ہوتا ہے۔ کیوں عثمان، یہ بات تم نے خود کیوں نہ کہہ دی؟ عثمان سارم خاموش رہا۔ اس کی بہن نے جلد بازی سے کام لیا تھا، اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر رینی نے کہا، مجھے یہ تو بتا دو کہ میں تمہارے گھر کیوں نہ آیا کروں؟ عثمان سارم کی ذہنی حالت کچھ اور تھی اور وہ جلدی میں تھا اور وہ اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ وہ ٹالنے کے لیے کوئی موزوں جواب نہ سوچ سکا۔ اس کے منہ سے وہی بات نکل گئی جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے کہا، رینی معلوم نہیں میں خود کیوں نہ تمہیں کہہ سکا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ اب سن لو، ہماری آپس میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، ہم قومی لحاظ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تم ذاتی محبت کی بات کرو گی، مگر میں قومی محبت کا قائل ہوں، جو صلیب اور قرآن میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا وطن ہے۔ تمہاری قوم یہاں کیا کر رہی ہے؟ جب تک تمہاری قوم کے آخری آدمی کا بھی وجود یہاں رہے گا، ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے۔ میرے دل میں جو کچھ تھا وہ تمہیں بتا دیا ہے، اور میرے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی سن لو۔ رینی نے کہا، میرے دل سے تمہاری محبت نہ صلیب نکال سکتی ہے نہ قرآن۔ میں جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ تمہیں مسکراتا دیکھتی ہوں تو میری روح بھی مسکرا اٹھتی ہے۔ سن لو عثمان، اگر تم نے مجھے اپنے گھر آنے سے روکا تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھے دھمکی دے سکتی ہو، تم حکمران قوم کی لڑکی ہو نا۔ عثمان سارم نے تحمل سے کہا، اگر میرے دماغ میں حکمرانی کا نشہ ہوتا تو تم یہاں کھڑے نہ ہوتے، قید خانے میں گل سڑ رہے ہوتے۔ رینی نے کہا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ مجھے تمہارے متعلق کچھ معلوم ہی نہیں؟ کہو تو تمہاری زمین دوز کارروائیوں کی تفصیل سنا دوں۔ کہو تو تمہارے گھر سے وہ سارے خنجر، تیر و کمان اور آتش گیر مادہ برآمد کرا دوں جو تم نے اپنے گھر میں میری قوم اور میری حکومت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے چھپا رکھا ہے اور جو تمہیں گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ النور کو تم تیغ زنی سکھا رہے ہو اور تمہارے ساتھ جو دوست ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، میں ان میں سے کئی ایک کو جانتی ہوں۔ لیکن عثمان، تم نہیں جانتے کہ تمہارے اور قید خانے کے درمیان میرا وجود حائل ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرا باپ کون ہے اور وہ کیا نہیں جانتا اور کیا نہیں کر سکتا۔ وہ 5 مرتبہ گھر میں بتا چکا ہے کہ عثمان کی گرفتاری ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے 5 مرتبہ باپ سے منت کر کے کہا ہے کہ عثمان کی بہن میری بڑی پیاری سہیلی ہے اور اس کا باپ ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ 2-3 بار میرے باپ نے مجھے ڈانٹ کر کہا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ تعلق توڑ دوں۔ مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت اور مروت کی جائے، لیکن میں ماں باپ کی اکیلی اولاد ہوں، وہ مجھے کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ سورج غروب ہو گیا تھا، شام تاریک ہونے لگی تھی۔ عثمان سارم خاموش رہا، اس کا ذہن کسی اور طرف تھا۔ وہ کچھ جواب دیے بغیر چل پڑا۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ رینی نے آگے ہو کر اسے اس طرح روک لیا کہ اس کا سینہ عثمان کے سینے سے لگ گیا۔ رینی نے دونوں ہاتھ اس کے کولوں پر رکھ دیے۔ اس کے جسم سے عثمان کو ایسی تربیز کی بو آئی جو مسلمان گھرانوں میں نہیں ہوتی تھی۔ لڑکی اس کے قریب ہو گئی، اتنی قریب کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگی۔ رینی کے ملائم ریشم جیسے بال جب عثمان سارم کے گالوں سے لگے تو وہ یوں تڑپ اٹھا جیسے پھندے سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہو۔ رینی نے اسے چھوڑ دیا۔
مجھے آزاد کر دو رینی۔ عثمان سارم نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے پتھر بن جانے دو، میرا راستہ کوئی اور ہے، ہم اکٹھے نہیں چل سکیں گے۔ محبت قربانی مانگتی ہے، رینی نے نشیلی آواز میں کہا۔ کہو کیا قربانی مانگتے ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں قید نہیں ہونے دوں گی۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، عثمان سارم نے تنزیہ کہا، کہ میں تمہیں بتاؤں گا ہی نہیں کہ میرے جی میں کیا آئی ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں تمہارے اس حسین جسم اور ریشمی بالوں کے جادو میں نہیں آؤں گا، تو پھر مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تمہارے لیے قربانی کر سکتی ہوں۔ رینی نے کہا، جاؤ عثمان، تم جلدی میں ہو، لیکن میں تمہارے گھر آنے سے باز نہیں آؤں گی۔ عثمان سارم دوڑ پڑا، رینی اسے دیکھتی رہی اور آہ بھر کر چلی گئی۔ عثمان سارم گھر میں داخل ہوا تو برجیس وہاں پہنچ چکا تھا۔ عثمان سارم اندر چلا گیا اور اپنے ماں باپ اور النور کو تفصیل سے بتایا کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹا ہے اور 2 لڑکیوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ اس نے تمام تر واقعہ سنا کر کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو آزاد کرانے جا رہا ہے اور اس مہم میں النور کی بھی ضرورت ہے۔ عثمان سارم کے باپ کی ٹانگ صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جوانی میں کٹ گئی تھی اور وہ باقی عمر اس افسوس میں کاٹ رہا تھا کہ جہاد کے قابل نہیں رہا۔ اس نے عثمان سے کہا، بیٹا تم نے اگر اتنے خطرناک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس کام میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ اگر تم پکڑے گئے اور تمہارے ساتھی نکل آئے تو جان دے دینا، اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہ بتانا۔ میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے جوان کر رہا تھا، لیکن تمہاری بہن کی شادی کر کے تمہیں رخصت کرنے کی سوچی تھی۔ جاؤ اور میری روح کو مطمئن کر دو۔ ایک بار پھر سن لو، میں کسی سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ تمہاری رگوں میں سارم کا خون نہیں تھا۔ باپ نے بیٹی کو بھی اجازت دے دی۔ عثمان سارم نے اسے بتایا کہ برجیس ڈیوڑی میں بیٹھا ہے اور وہ اس مہم کی کمان اور رہنمائی کرے گا۔ باپ ڈیوڑی میں برجیس کے پاس چلا گیا۔ عثمان نے انور سے کہا کہ وہ فوراً اپنی 1 یا 2 ایسی سہیلی کو بلا لائے جو اس کام میں شامل ہونے کی جرأت رکھتی ہیں۔ انور اسی وقت باہر نکل گئی اور ذرا سی دیر میں 2 سہیلیوں کو بلا لائی۔ اتنے میں عثمان سارم کا ایک ساتھی اپنی بہن کے ساتھ آ گیا۔ ایک ایک کر کے ساتوں جوان آ گئے۔ برجیس نے لڑکیوں کو بتایا کہ وہ کس راستے کہاں جائیں گی۔ راستے میں انہیں ایک سنتری روکے گا۔ لڑکیاں اس سے پوچھیں گی کہ اوپر کو کون سا راستہ جاتا ہے۔ وہ کہیں گی کہ شاہ رینالڈ نے اسے بلایا ہے، لیکن وہ غلط راستے پر آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نوکرانیوں کے بھیس میں ہوگی جس کے سر پر سامان ہوگا۔ سنتری کو ختم کرنا ہوگا، پھر آگ لگانی ہوگی۔ آگ لگانے والا سامان نوکرانی کے سر پر ہوگا۔ گھوڑے اس طرح بدھے ہوں گے کہ لمبے لمبے رسوں کے سرے زمین میں دبائے ہوئے ہوں گے اور گھوڑوں کی پچھلی ایک ایک ٹانگ سے زنجیر یا رسی بندھی ہوگی جو رسوں سے گزاری ہوئی ہوگی۔ ان لمبے رسوں کو خنجر سے کاٹ دینا ہوگا اور چند ایک گھوڑوں کو خنجر بھی مارنے ہوں گے تاکہ وہ منہ ہو کر بھاگ اٹھیں۔ برجیس نے لڑکیوں کو فوراً لباس اور حلیہ درست کرنے کو کہا اور ایک کو نوکرانی بنا دیا۔ اس کے منہ اور ہاتھوں پر مٹی اور سیاہی سی مل دی۔ پھر وہ عثمان سارم اور اس کے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگا۔ وہ خود ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ عثمان سارم کے باپ نے بھی انہیں کچھ مشورے دیے، پھر سب کو خنجر دیے گئے۔ خاصا وقت گزر گیا تھا، لیکن برجیس کہہ رہا تھا کہ ابھی شہر جاگ رہا ہے۔ اس جگہ کی رونق اس وقت جاگتی تھی جب شہر سو جاتا تھا۔ تیاریوں میں وقت گزرتا رہا اور ان کی روانگی کا وقت ہو گیا۔ سب کو اکیلے اکیلے جانا تھا اور ایک طے شدہ مقام پر ملنا تھا۔ لڑکیوں کا راستہ الگ تھا، انہیں اندازاً وقت بتا دیا گیا تھا جب انہیں آگ لگانی تھی۔ اس وقت برجیس کی جماعت کو حملے کے مقام پر ہونا چاہیے۔ یہ بے حد نازک اور خطرناک مہم تھی جس میں وقت کی غلطی اور کسی کی کوئی بے احتیاطی سب کو ایسے قید خانے میں ڈال سکتی تھی جو جہنم سے کم نہیں تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ لڑکیوں کا تھا کیونکہ وہ لڑکیاں تھیں۔ تصور کیا جا سکتا تھا کہ ان کے پکڑے جانے کی صورت میں ان کا کیا حشر ہوگا۔ انور نے کہا کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو لڑکیاں اپنے خنجروں سے خودکشی کر لیں گی، تو کفار کے ہاتھ زندہ نہیں آئیں گی۔ ناظرین حضرات، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔
تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔